بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے کہ امید اللہ کے سوا کسی سے نہ رکھو۔ یونانی کہاوت ہے، ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ عرب کے لوگ کہتے ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں جو وقت گزرنے کے باوجود بھلائی نہیں جاتی، یہ دونوں زندگی بھر انسان کے دل و دماغ میں نقش رہتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ انسان جو سختی میں آپ کو سہارا دے۔ نمبر دو، اور وہ جو مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ جائے۔ ناظرین، اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ 5 اصول اور قوانین آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہمیشہ اپنے ارادوں کو چھپا کر رکھیں تاکہ لوگ آپ کے منصوبے نہ جانیں، ورنہ وہ آپ سے حسد کریں گے۔ ہمیشہ دوسروں کو آپ پر انحصار کرنے پر مجبور کریں تاکہ وہ آپ کے خلاف نہ جا سکیں۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے مالک سے زیادہ مت چمکیں، بلکہ مالک کو ہمیشہ برتر محسوس ہونے دیں، ورنہ وہ آپ کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرے گا۔ ہمیشہ کم بولیں، کیونکہ خاموشی بلا مشقت حاصل ہونے والا طاقت دیتی ہے۔ ہمیشہ اپنی ساکھ کی حفاظت کریں، کیونکہ بدنامی طاقت کو برباد کر دیتی ہے۔ کچھ ایسی مفت اور حیرت انگیز دوائیاں جن کے استعمال سے سینکڑوں بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، جیسے کہ دل کی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ورزش ایک دوا ہے، پھیپھڑوں کی صحت کے لیے صبح کی سیر ایک دوا ہے، معدے کی صحت کے لیے روزہ ایک دوا ہے، انزائٹی ختم کرنے کے لیے گھر والوں کے ساتھ کھانا اور وقت گزارنا ایک دوا ہے، ذہنی دباؤ اور مایوسی کم کرنے کے لیے ہنسی ایک دوا ہے، ذہنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے گہری نیند ایک دوا ہے، اور سب سے بڑھ کر نماز 100 دواؤں سے زیادہ کا مجموعہ ہے، آزما کر دیکھ لیں۔ ناظرین، جو شخص تمہیں ہنسا رہا ہے وہ تمہیں بے خبر کرنا چاہتا ہے۔ ہنسی کا مطلب ہمیشہ دوستی نہیں ہوتا، بعض اوقات یہ تمہارا توجہ ہٹانے کی چال ہوتی ہے۔ جب کوئی بہت زیادہ ہنسی خوشی دکھائے، خاص طور پر تب جب تم کسی سنجیدہ بات پر تم اس پر شک کر رہے ہو، تو وہ تمہیں احساس تحفظ کا دھوکہ دے رہا ہے تاکہ تم اپنا شک، دفاع اور ہوشیاری چھوڑ دو۔ جب تمہارا دشمن تمہیں ہنسا رہا ہو تو فوراً اپنا ذہن دھوکے سے نکال لو، کیونکہ ہنسی سب سے خطرناک آلہ ہے جو دل کو سلا دیتا ہے۔ ناظرین، جب زندگی میں تمہارے بلند ہونے کا وقت آتا ہے تو تمہیں سب سے زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ یہ آزمائشیں تمہیں توڑنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ تمہیں مضبوط بنانے کے لیے، تمہاری نیت کو صاف کرنے اور تمہیں اگلے مقام کے لیے تیار کرنے کے لیے آتی ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہیں سب سے زیادہ صبر، حوصلے اور یقین کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناظرین، سخت حالات میں ہمت نہ ہارو، جھکو نہیں، کیونکہ تم کسی عظیم مقصد کے لیے تیار کیے جا رہے۔ ناظرین، سوتے وقت بار بار کروٹ بدلتے رہیں، برے خواب نہیں آئیں گے۔ ایک ہی وقت میں 2 کام نمٹانے کی عادت دماغی صلاحیتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ انسان دنیا کے کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا کہ لوگوں کو راضی کرنے سے تھک جاتا ہے۔ ناظرین، زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسم کی تھکاوٹ اور سستی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایلو ویرا میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے آپ کے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ صبح سویرے نیند سے اٹھنے کے بعد پیشاب کا نہ آنا آپ کے مثانہ خراب ہونے کی علامت ہے۔ مونچھوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہونا شوگر کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ ناظرین، تربوز کا جوس پیا کریں، آپ کے جسم کی تمام گرمی دور ہو جائے گی۔ 2 زانوں بیٹھ کر نہانے سے آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ جو لوگ تھوڑا سا کام کر کے ہی تھک جاتے ہیں، وہ لوگ روزانہ
3 عدد کھجوریں کھائیں۔ ناظرین، بچوں کا قد چھوٹا ہو تو آپ کو چاہیے کہ بچوں کو روزانہ ساگو دانہ گائے کے دودھ میں بنا کر کھلائیں۔ نہانے کے بعد بالوں میں تیل لگائیں، اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ بالوں کو صحت مند اور مضبوط رکھنا چاہتے ہو تو بازاری خوشبودار تیل کی بجائے سرسوں کا خالص تیل استعمال کریں۔ ناظرین، اگر مچھر نے کاٹا ہو اور خارش والا دانہ بن گیا ہے تو آپ چمچ لے کر اسے آگ پر تھوڑا گرم کر کے دانے کے اوپر رکھ دیں۔ چمچ کی گرمائش دانے کے جراثیم کو ختم کر دے گی۔ دماغی پریشانی کے وقت 10 منٹ واک کریں، یہ دماغ کی راحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ اگر واک زیادہ ہو تو آپ کو زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ ناظرین، 3 باتیں روزانہ دہرا لیا کریں۔ نمبر 1، آپ روزانہ ایک محدود سی انرجی لے کر دن کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کی اولین ترجیح اس انرجی کو اپنے اہم کام پر لگانا ہونی چاہیے۔ گیمز اور سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنے کام پر جتنا فوکس کریں گے اتنا جلدی کامیاب ہوں گے۔ زیادہ فوکس کا مطلب جلدی کامیابی۔ نمبر 2، یاد رکھیں آپ کے زیادہ گول، زیادہ ٹارگٹ ہونا کامیابی کی دلیل نہیں، بلکہ اپنے ٹارگٹس پر مستقل مزاجی سے عمل کرنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ مستقل مزاجی کا کوئی نعم البدل نہیں۔ نمبر 3، اس حقیقت کو مت بھولیے کہ لوگ آپ کے آئیڈیاز کو یاد نہیں رکھتے بلکہ آپ کے نتائج کو یاد رکھتے ہیں۔ آئیڈیاز عمل کے بغیر زیرو ہیں۔ ناظرین، نمک بلڈ پریشر کا خطرہ بڑھانے والا اہم ترین عنصر ہے۔ جو لوگ کھانوں میں نمک زیادہ استعمال کرتے ہیں ان لوگوں میں ہارٹ اٹیک کا خطرہ 2 گنا بڑھ جاتا ہے۔ شہد میں کھجور شامل کر کے کھا لو، بدن کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بوڑھے ہونے کے باوجود بھی آپ کی طاقت میں کمی نہ آئے تو کھانے کے لیے مٹی کے برتن استعمال کیا کریں اور گوشت کی بجائے پھل اور سبزیوں کو ترجیح دیں۔ اگر جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک کے ابلے ہوئے پانی کو روز استعمال کریں۔ جو خواتین اپنی کمر پتلی کرنا چاہتی ہیں وہ روزانہ ادرک کی چائے استعمال کریں۔ گیلے بالوں میں کنگھی کرنے والے افراد کے بال زیادہ جھڑتے ہیں اور بے رونق نظر آتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کولڈ ڈرنک اور سوڈے والے مشروب زیادہ استعمال کرنے سے دل کی اہم شریانیں کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ زیتون کے تیل سے گھٹنوں کی مالش کرنے سے آپ کے گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ کنگھی پر لیمو لگا کر بالوں میں پھیر لو، بال چمکدار اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ کلونجی سے شوگر کا علاج۔ کلونجی کو لیمو اور کریلے کے رس میں ملا کر دھوپ میں سکھا لیں اور باریک پیس لیں۔ شوگر کے مریض کو روزانہ 1 چمچ پانی کے ساتھ کھلائیں۔ انشاءاللہ آپ کی شوگر کنٹرول ہو جائے گی، کیونکہ کلونجی میں موت کے سوا ہر مرض کی شفا ہے۔ گوشت کی بجائے سبزی کا سالن زیادہ کھاؤ، اس سے آپ کی سکن کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، روزانہ کھانے میں کچا پیاز کھانے سے آپ کے چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ اگر ہونٹوں کی سیاہی کو دور کرنا ہے تو اس پر زعفران لگائیں۔ جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے پانی پیتی ہیں اس کے بچے کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے۔ کھٹی چیزیں کھانے کا کثرت سے استعمال پٹھوں اور جوڑوں کو کمزور کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، بات بات پر روٹھ جانے سے انسان اپنا وقار کھو دیتا ہے، جبکہ اعلیٰ ظرف شخص سے ہر ایک محبت کرتا ہے۔ بات بات پر بگڑ جانا عزت گنوانے، وقت ضائع کرنے، اپنا مذاق بنانے کے مترادف ہے۔ کسی سے روٹھنے کے لیے ٹھوس وجہ کا ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ بات بات پر روٹھ کر یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کو منایا جائے گا، وہ امید ٹوٹنے پر بلا وجہ غمگین رہتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرتے ہیں۔ کاش کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک سے یہ پیغام لے لیں کہ کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے ناراض نہ ہو، کسی پر غصہ نہ کریں۔ ہماری محبتیں، ہماری نفرتیں سب دین کے لیے ہوں۔
معاف کر دینا ہماری عادت و پہچان ہو۔ ناظرین، چائے زیادہ پینے سے گیس کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ چنے کی دال استعمال کرتے رہا کریں، یہ خون کی روانی کو بہترین رکھتی ہے۔ اگر برے خواب زیادہ آتے ہوں تو رات کو وضو کر کے سو جایا کریں۔ چائے پیشاب کے اندر یورک ایسڈ کی مقدار کو بڑھاتی ہے۔ ناظرین، اگر ہنستے وقت آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو یہ آپ کے دل کے نرم ہونے کی علامت ہے۔ نزلہ زکام کی شکایت ہو تو خشخاش کی چائے پینے سے یہ شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی سونے سے قبل لگاؤ، 1 ہفتے بعد بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ جلدی دبلا ہونا چاہتے ہیں تو کھیرے والا پانی پیا کرو۔ رات کو مکھن کھانے سے آپ کی جلد نرم و ملائم ہو جائے گی۔ سبز چائے کے استعمال سے پیٹ کی چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ کھانے کو جلد ہضم کرنے، چہرے کو نکھارنے اور بالوں کو لمبا کرنے کے لیے پودینے کا استعمال بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے۔ پیشاب کرتے وقت جھک کر بیٹھنے سے آپ کے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ نمکین پانی میں انڈا ابالنے سے انڈے کی جلد کبھی نہیں پھٹے گی۔ ابلے ہوئے چاولوں کے پانی میں دودھ اور شہد ملا کر روزانہ چہرے پر لیپ کریں۔ 5 دن بعد چہرہ 10 سال کم عمر نظر آنے لگے گا۔ ناظرین گرامی، پلاؤ یا بریانی بنانے کے لیے پرانے چاولوں کا استعمال زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چاول کھلے کھلے اور ہر دانہ الگ الگ خوبصورت ہو تو 1 کپ چاول کے حساب سے 1.5 کپ پانی ڈالنا چاہیے۔ ضرورت سے زیادہ خود پسندی کا شکار نہ ہو اور یہ ہرگز نہ سوچیں کہ سچ بولنے سے لوگ آپ کے قریب آ جائیں گے۔ لوگ ہمیشہ صرف انہی لوگوں سے پیار کرتے ہیں اور انہیں ہی انعام دیتے ہیں جو ان کو ان کے جھوٹے گمان کی غفلت میں بے ہوش رکھتا ہے۔ ناظرین، زمانہ قدیم سے انسان صرف سچ بولنے والوں کو ہی سزا دیتے آیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ان کے جھوٹے گمانوں کو اور زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کریں۔ سچ تو صرف وہ بولتے ہیں جو لوگوں کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ ناظرین، سکون تب نہیں آتا جب آپ سب کو معاف کر دیں، بلکہ سکون تب آتا ہے جب آپ خود کو بھی معاف کر لیں۔ ہم خود سے خفارہ رہ کر دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل سکون تب ملتا ہے جب ہم اپنی کمزوریوں کو قبول کر کے آگے بڑھنا سیکھیں۔ ناظرین، خواتین میں دودھ کی کمی کا علاج۔ جن خواتین میں دودھ کی کمی ہو جائے ان کے لیے یہ دوا استعمال کریں، انشاءاللہ دودھ کی کمی دور ہو جائے گی۔ نوٹ: بعض لوگ بجائے اس کے کہ بچے کی ماں کا علاج کیا جائے، فوراً ڈبے والے دودھ کو ترجیح دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ کئی پیچیدہ بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ بچہ ہمیشہ طاقتور اور صحت مند ماں کا دودھ پینے سے ہی ہوتا ہے۔ بعض خواتین کئی ایک مسائل کے سبب دودھ کی کمی کا شکار ہوتی ہیں۔ ان کے ہاں بچے بھی عموماً کمزور پیدا ہوتے ہیں۔ ان بچوں کی کمزوری کا علاج بھی ماں کا ہی دودھ ہے۔ ایسی خواتین کو دودھ، گھی اور بادام کا حلوہ بکثرت کھلائیں تاکہ ان کی اندرونی فطری کمی خوراک سے پوری کی جا سکے، اور مدرجہ ذیل صفوف بطور دوا دیں۔ مولی کے بیج 20 گرام، سونف 40 گرام، زیرہ سفید 40 گرام، ان تینوں چیزوں کا صفوف بنا لیں۔ 2 گرام صفوف دودھ کے ساتھ دن میں 3 بار تک کھلا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تیزی سے دودھ کی پیدائش بڑھے گی۔ ناظرین، اگر دوا کھلاتے وقت دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی بھی شامل کر لیں تو مزید بہتر رہتا ہے۔ اگر آپ زندگی میں کسی کے مخالف نہیں یا کوئی آپ کا مخالف نہیں، اگر آپ کی کوئی اپوزیشن نہیں اور آپ کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں، تو یہ آپ کے لیے اطمینان کی نہیں، فکر مندی کی بات ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کی کوئی پوزیشن ہے تو آپ کی اپوزیشن بھی ضرور ہوگی۔
کہا جاتا ہے کہ کسی انسان کا اگر کوئی مخالف نہیں تو سمجھ لو کہ اس کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے۔ ناظرین، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ افراد کے درست اور نادرست ہونے کا پیمانہ مخالفین یا موافقین کی تعداد کو بنایا جائے۔ ناظرین، وقت کے نبی کے بھی مخالفین اور دشمن رہے، اور وقت کے ولی کے بھی مخالفین اور دشمن رہے۔ مخالفت اور دشمنی سے محفوظ صرف دو ہی طرح کے افراد رہتے ہیں، ایک وہ جو منافق ہو اور دوسرا مجنون۔ قناعت کا حسن، جس نے قناعت اختیار کی اس نے دنیا کو ہتھ کڑیوں کے بغیر قید کر لیا۔ زیادہ کی خواہش ذہنی بے سکونی کی جڑ ہے۔ جو میسر ہے اس پر شکر کریں، اور جو نہیں ہے اس کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں۔ قناعت دل کو مطمئن اور روح کو پرسکون کر دیتی ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اسے بہترین فطری طریقے سے جیا جا سکتا ہے، لیکن ہم اکثر ایسے حالات میں پھنس جاتے ہیں کہ خود سے جھوٹ بول کے خود کو تسلی دیتے رہتے ہیں۔ یہ جھوٹ ہمارے اندر اتنا شور برپا کر دیتا ہے کہ ہم خود کی ہی آواز نہیں سن پاتے۔ ہماری ساری صلاحیت اس کشمکش میں کہیں دب جاتی ہے۔ کبھی نہ کبھی کوئی دستک آپ کو آپ سے ملوانے کے لیے بار بار اپنا آپ دہلیز پہ لے کے آپ کے پہلے قدم کی منتظر رہتی ہے۔ ناظرین، خود سے جھوٹ بولنا بند کر دیں تاکہ آپ خود سے مل پائیں، اپنے اندر کی آواز سنیں، اپنے سوالوں کے جوابات تلاش کریں۔ حقیقت کو مان لینا ہی فطری ہے، نہ کہ اسے جھٹلانا۔ ناظرین، نفسیاتی طور پر اگر آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی خوشبو سونگھتے ہیں اور پھر 20 سال بعد اسے دوبارہ سونگھتے ہیں تو آپ ان یادوں کو واپس لا سکیں گے جو آپ کے خیال میں بھی آپ کو یاد نہیں ہوں گی۔ ناظرین گرامی، دعا مانگنے سے کیسے دل اور دماغ کو سکون ملتا ہے اور ذہنی دباؤ کیسے کم ہوتا ہے۔ دعا مانگنا صرف زبان کی بات نہیں ہوتی، یہ دل اور دماغ دونوں کو سکون دینے کا سب سے آسان اور طاقتور طریقہ ہے۔ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ ہم باقی عبادت کر لیتے ہیں اور دعا مانگنا بھول جاتے ہیں، تو آج سے دعا کے لیے ٹائم نکالنا سٹارٹ کر دیں۔ دعا کیوں دماغ کو ہلکا کرتی ہے؟ ناظرین، انسان جب پریشان ہوتا تو سب سے زیادہ الجھا اس کا دماغ ہوتا، سوال ہی سوال، سوچیں ہی سوچیں، حل کہیں نہیں مل رہا ہوتا۔ دعا اس دماغی الجھن کو اللہ کے سپرد کر دیتی ہے۔ دعا دل کو کیسے سکون دیتی ہے؟ دل کا بوجھ اللہ کو دینا۔ جب ہم دل کی ساری بات رب کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو دل کو یقین آ جاتا ہے کہ اب میرا رب سنبھالے گا۔ جتنی زیادہ پریکٹس ہوگی اتنا یقین زیادہ مضبوط ہوگا۔ دعا امید جگاتی ہے۔ جس کے پاس کوئی در نہیں بچتا اس کے پاس دعا کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ دعا دل کو نرم رکھتی ہے۔ جو دعا مانگتا ہے اس کا دل عاجز ہوتا ہے، عاجزی دل کو سکون دیتی ہے۔ دعا سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق جتنا مضبوط اتنا ہی آپ کا دل پرسکون۔ دعا میں چھپی طاقت۔ کبھی کبھی دعا سے شاید حالات فوراً نہ بدلیں، لیکن آپ کا دل بدل جاتا ہے اور حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ دعا کا سب سے خوبصورت راز یہ ہے کہ اس میں کبھی ناٹ ری یوزڈ نہیں ہوتا۔ یا تو دعا پوری ہوتی ہے یا اللہ آپ کو بہتر دیتا ہے، یا آپ کا ذہنی بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں آپ دنیا کے سب سے امیر اور خوش نصیب انسان ہیں اگر آپ کسی سے حسد نہیں کرتے، لوگوں کی دنیاوی نعمتوں سے خود کو کمتر نہیں سمجھتے اور اللہ کے دیے پر راضی اور شکر گزار ہیں۔ حسد اور ناشکری وہ آگ ہے جو انسان کو اندر ہی اندر جلا دیتی ہے۔ ناظرین، جب آپ کہتے ہیں اس کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس کیوں نہیں، وہ کامیاب ہو گیا میں کیوں نہیں، وہ اتنا امیر ہے میں ایسا کیوں نہیں، تو دراصل آپ صرف حسد نہیں کر رہے بلکہ آپ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔
یہ صرف حسد نہیں، ناشکری بھی ہے، اور یہ سوچ اللہ سے شکوہ بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں، جو اپنے نصیب سے ناراض ہوتا ہے وہ دراصل اللہ سے ناراض ہوتا ہے، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ دل کا سکون پا لیتا ہے۔ آج سے ابھی سے سوچ بدلیں، نظریہ بدلیں، حالات جیسے بھی ہوں دل صاف کریں، اپنے دل کو حسد، ناشکری اور شکوے سے پاک کریں، اور دیکھیں اللہ کس طرح آپ کی زندگی میں سکون اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔